اسی جگہ پر ساتھ صدیق اکبر اور فاروق اعظم سوئے. سبحان اللہ. دلیل قرآن. یہ چیزیں چھوڑیں, آپ صرف اس جگہ کو دیکھیں. اس جگہ پر آقا کے ساتھ سونے والے وہ حق اور سچ لوگ ہیں. انہوں نے پیغمبر علیہ السلام کا ساتھ مشکل وقت کے اندر دیا ہے. اللہ نے قیامت تک آقا علیہ السلام کے ساتھ ان کو سلا کر ان کا دفاع کیا. اللہ رب العزت ہمیں صحابہ کرام اہل بیت اعظام کے ساتھ سچی محبت, سچی عقیدت نصیب فرمائے, اور بیان کے دوران, نعتیہ کلام کے دوران تشریف لائے. ہمارے اس نشست کے آخری مہمان حضرت علامہ مولانا عبد القدوس گجر صاحب, اللہ رب العزت ان کا آنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول منظور فرمائے. تو چونکہ یہ پروگرام فکر آخرت کانفرنس ہے, تو حضرت کو جو موضوع دیا گیا ہے ختم نبوت اور فکر آخرت کے متعلق, تو حضرت آپ کے سامنے انشاءاللہ تفصیلی گفتگو فرمائیں گے. اور اس سے قبل ایک چھوٹا سا اعلان سماعت فرما لیں. 12 تاریخ مغرب کے بعد جامع مسجد الفلاح کے اندر عظیم الشان فقید المثال ختم نبوت کانفرنس ہے, جس میں ملک بھر سے علماء کرام تشریف لا رہے ہیں. تمام حضرات کو اس کانفرنس کے اندر شرکت کی دعوت دی جاتی ہے. 12 تاریخ مغرب کے بعد جامع مسجد الفلاح چکوال کے اندر عظیم الشان فقید المثال ختم نبوت کانفرنس ہو رہی ہے, جس میں ملک بھر سے علماء کرام تشریف لا رہے ہیں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. اللہ اللہ نام حبیب خدا, اللہ اللہ نام حبیب خدا, کتنا شیریں اور کس قدر جاں فضا. پھول سے کھل گئے لب سے لب مل گئے, پھول سے کھل گئے لب سے لب مل گئے, جب زباں پہ محمد کا نام آ گیا. اے جنت کیا تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں, اے جنت کیا تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں. میں نے مانا کہ ضرور رہتے ہیں, مگر اے جنت میرے دل کا طواف کر, میرے دل میں حضور رہتے ہیں. نبی کی غلامی میں آ کر تو دیکھو, نبی کی غلامی میں آ کر تو دیکھو, ملے گا سکون آزما کر تو دیکھو. ملے گی تمہیں دو جہانوں میں عزت, ملے گی تمہیں دو جہانوں میں عزت, چہرے پہ سنت سجا کر تو دیکھو. زیارت بھی ہوگی شفاعت بھی ہوگی, زیارت بھی ہوگی شفاعت بھی ہوگی, درودوں کے نغمے سنا کر تو دیکھو. تمام حضرات ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. میرے نہایت ہی واجب الاحترام تشریف فرما حضرات علماء کرام, دیگر عزیز بزرگوں, دوستوں, بھائیوں, آج کا یہ ہمارا عظیم و شان پروگرام جو کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ ہمارے نہایت ہی محترم صوبے دار مسعود رحمۃ اللہ علیہ ان کی یاد میں ہے. نماز عصر سے آپ حضرات تشریف فرما ہے. اشتہار پہ جو عنوان تھا فکر آخرت,
حضرات نے مجھے حکم دیا کہ آپ نے عقیدہ ختم نبوت پہ گفتگو کرنی ہے، تو میں نے کہا آپ اعلان کریں، چونکہ بعض دفعہ یوں ہوتا ہے اشتہار کا عنوان کچھ ہو اور خطیب گفتگو کچھ کرے تو بندے کہتے ہیں کہ مولوی صاحب نے عنوان پہ گفتگو نہیں کی۔ تو انشاءاللہ میں عقیدہ ختم نبوت پہ بھی اور فکر آخرت پہ بھی آپ حضرات کے سامنے چند ایک گزارشات پیش کروں گا۔ اللہ سے دعا بھی ہے کہ سننے سنانے کے بعد اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ حضرات بڑے شوق سے، توجہ سے، محبت سے تشریف فرمائیں۔ بس میری گزارش ہے یہ درمیان کا خلا اگر پر کر لیں، باہر والے ساتھی اندر آ جائیں، نوجوان ٹیک لگا کے بیٹھے تو اچھا نہیں لگتا۔ تھوڑی سی ہمت میں آپ کا مہمان ہوں، ایک لمبا سفر کر کے 6-7 گھنٹے کا آیا ہوں اور بیان کے فوراً بعد پھر میں نے سفر کرنا ہے۔ تھوڑا سا آپ ماحول بنائیں گے تو کہنا سننا آسان ہوگا۔ ہمت فرمانے اللہ آپ کو رضا دے۔ محبت والے لوگ ہیں، میرے لیے نہیں حضور کی ختم نبوت کی بات سننے کے لیے تھوڑی سی ہمت اور فرمانے اللہ آپ کو رضا دے۔ بڑا ہی خوبصورت عنوان ہے اور ہر آدمی کا اپنا اپنا ذوق ہے۔ الحمدللہ دین کے سبھی عنوان بہترین ہیں، لیکن عقیدہ ختم نبوت یہ اپنے اندر عجیب چاشنی رکھتا ہے، عجیب ذوق رکھتا ہے۔ انشاءاللہ اگر آپ کے ذوق نے ساتھ دیا، عقیدہ بھی سمجھ آئے گا، ایمان بھی تازہ ہوگا۔ کہو انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ میں نے خطبے میں کوئی آیت مبارکہ نہیں پڑھی، صرف ایک حدیث پاک پڑھی ہے۔ یہ حدیث مبارکہ ہر بندے کو زبانی یاد ہے، اس کا ترجمہ اور مفہوم بھی یاد ہے۔ میں نے صرف اتنا بتانا ہے کہ جب یہ حدیث مبارکہ بندہ سن لے، پھر سننے کے بعد بندے کا ذوق اور شوق کیا ہونا چاہیے، یہ بات میں نے آپ حضرات کے گوش گزار کرنی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے شرح صدر کے ساتھ کلام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ بلا تاخیر و تمہید اپنے عنوان پہ آغاز کلام کرنے جا رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، ایک ہے میرے نبی کی ذات اور ایک ہے میرے نبی کی بات۔ ہم نبی کی ذات بھی مانتے ہیں، ہم نبی کی بات بھی مانتے ہیں۔ جو نبی کی ذات مانے اور بات کا انکار کرے وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ نبی کی بات مانے، نبی کی ذات کا انکار کرے وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اس لیے ہم نبی کی ذات بھی مانتے ہیں اور ہم نبی کی بات بھی مانتے ہیں۔ کہتا مولوی صاحب نبی کی ذات اور نبی کی بات کو کیا مانتا ہے؟ میں نے کہا صرف نبی کی ذات اور بات نہیں، ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا نظریہ ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو جو بھی عطا کیا بے مثال عطا کیا۔ کہتا کیا مطلب؟ اگر میں یوں کہہ دوں تو مبالغہ نہ ہوگا۔ اللہ نے اپنے نبی کو نام دیا تو بے مثال دیا، کام دیا تو بے مثال دیا، مرتبہ اور مقام دیا تو بے مثال دیا، خاندان دیا تو بے مثال دیا، حسب اور نسب دیا تو بے مثال دیا، والدین دیے تو بے مثال دیے، ازواج بنات دی ہیں تو بے مثال دی ہیں، نواسے اور نواسیاں دی ہیں تو بے مثال دی ہیں۔ اللہ نے اپنے نبی کو کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد دیا تو بے مثال عطا کیا۔ اللہ نے اپنے نبی کو علم، عمل، حلم، اخلاق، کردار دیا تو بے مثال دیا۔ صداقت، عدالت، شرافت، لیاقت، ذہانت، امامت، حکمت اور بصیرت دی ہے تو بے مثال دی ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو چہرہ دیا تو بے مثال دیا، زلفیں دی ہیں تو بے مثال دی ہیں، سینہ دیا تو بے مثال دیا، ہاتھ اور پاؤں دیے ہیں تو بے مثال دیے ہیں۔ اللہ نے اپنے نبی کو صحابہ دیے، بے مثال دیے، امت دی ہے تو بے مثال دی ہے۔ اس لیے ہمارا نظریہ ہے اللہ نے کملی والے کو ذات بھی بے مثال دی ہے، بات بھی بے مثال دی ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں توجہ کیجیے گا، ہم اپنے نبی کی ذات کو بھی مانتے ہیں، ہم اپنے نبی کی بات کو بھی مانتے ہیں۔ میرے نبی
جس نے اپنے محبوب کو وجود عطا کیا، ذات عطا کی ہے، آپ اس خالق کے پاس چلتے ہیں، کہتا مولوی صاحب اللہ سے کیسے پوچھے گا کہ نبی کی ذات کیسی ہے، اللہ سے کلام کیسے کرے گا؟ میں نے کہا علماء سے سنا ہے کہ جب اللہ سے باتیں کرنے کو دل کرے نا تو قرآن کریم کھول کے اس کی تلاوت شروع کر دیا کرو۔ یہ قرآن پڑھنا اللہ سے باتیں کرنا ہے، یہ قرآن پڑھنا اللہ سے باتیں کرنا ہے۔ میں نے قرآن کریم کو کھولا، میں نے کہا قرآن بتانا میرے نبی کا نام کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے محمد الرسول اللہ، میرے نبی کا کام کیا ہے؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ میں نے کہا قرآن بتانا میرے نبی کا مقام کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ میں نے کہا قرآن بتانا میرے نبی کی رحمت کیا ہے؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ میرے نبی کا اخلاق کیا ہے؟ وانک لعلی خلق عظیم۔ قرآن بتانا میرے نبی کی معراج کیا ہے؟ قرآن کہتے ہیں ثم دنا فتدلی۔ قرآن بتا میرے نبی کی ہجرت کیا ہے؟ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین۔ قرآن بتانا میرے نبی کا چہرہ کیا ہے؟ قرآن کہتے ہیں والضحیٰ۔ میرے نبی کی زلفیں کیا ہے؟ واللیل اذا سجا۔ میرے نبی کا سینہ کیا ہے؟ الم نشرح لک صدرک۔ میرے نبی کی آنکھیں کیا ہیں؟ ما ذاق البصر۔ قرآن بتا میرے نبی کا بولنا کیا ہے؟ وما ینطق عن الہوی۔ میرے نبی کی زبان کیا ہے؟ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ۔ میرے نبی کے ہاتھ کیا ہے؟ ید اللہ فوق ایدیہم۔ میرے نبی کی جناب والا میرے نبی کا زمانہ کیا ہے؟ والعصر۔ میرے نبی کا شہر کیا ہے؟ لا اقسم بہذا البلد۔ میرے نبی کا لباس کیا ہے؟ وثیابک فطہر۔ میرے نبی کی کملی کیا ہے؟ یا ایھا المزمل۔ میرے نبی کی کملی کیا ہے؟ یا ایھا المدثر۔ میرے نبی کی بنات اور ازواج کیا ہے؟ یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک۔ میں نے کہا قرآن بتانا میرے نبی کے صحابہ کیا ہیں؟ رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ۔ قرآن ساری باتیں چھوڑ بتا میرے نبی کی بلندی کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے ورفعنا لک ذکرک۔ تو پھر مجھے کہنے دینا کہ کائنات کی تخلیق کا میرے مولا کو سبب ہے، اسلام کا مفہوم تیرے در کا ادب ہے، طٰہٰ سے حیا ہے تیری سیرت کا نصیحہ، قرآن یاسین تیرا نام و لقب ہے، والفجر کا مطلب تیرے چہرے کی تلاوت، واللیل تو مولا تیری زلفوں کا لقب ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے نبی کی ذات اعلیٰ ہے۔ میرے نبی کی ذات کیا ہے؟ سارے بولو بھائی نبی کی ذات کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ میرے نبی کی ذات ہمارا عقیدہ ہے، جب نبی کا شان بیان ہو مومن کا ایمان تازہ ہوتا ہے، جن کا ہو رہا ہے کہہ لو سبحان اللہ۔ میرے نبی کی ذات کتنی اعلیٰ ہے۔ کہتا مولوی صاحب آپ نے قرآن کریم پڑھا، جو تو قرآن کا ترجمہ جانتے انہیں تو سمجھ آئی، ذرا تھوڑا سا مفہوم بھی تو بیان کیجئے نا تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے کہ نبی کی ذات کیا ہے۔ میں نے کہا چل میں ذرا تھوڑا سا مفہوم بیان کر دیتا ہوں۔ آپ بڑوں کے دروازے پہ چلتے ہیں، میرے نبی کی ذات حضرت حسان آ گئے، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اللہ نے اپنے حبیب کو کیسی ذات عطا کی ہے۔ حافظ شیرازی آ گئے، یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنیر لقد قبل القمر لا يمكن السنا كما كان حقه بعد الصدا بزرگ کوئی قصہ مختصر۔ اللہ نے اپنے حبیب کو کیسی ذات عطا کی ہے۔ حضرت شیخ سعدی آ گئے، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ اللہ نے اپنے حبیب کو کیسی ذات عطا کی ہے۔ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب آ گئے، اس صورت نو میں جانا کھا، جان آنکھاں کے جانے جہانا کھا، سچ آنکھاں کے ربنی شانہ کھا، یہ شان تو شانہ سب بنیا۔ سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا، کتھے مہر علی کتھے تیری صدا، گستاخ حقیقت جا لگیا۔ اللہ نے اپنے نبی کو کیسی ذات عطا کی ہے۔
حضرت سید نفیس الحسینی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آ گئے، اے رسول امین خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، ہے عقیدہ یہ اپنا بصد و یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ اللہ نے اپنے نبی کو کیسی ساتھ دی ہے، کائنات حسن پھیلی تو نامحدود تھی، سمتی تو ایک تیرا نام بن کے رہ گئی، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بڑا رب قلم موڑ دیتا، مصدر نے تصویر ایدیہ کھینچی، محمد بڑا رب قلم موڑ دیتی۔ میرے نبی کی ذات کا کوئی مقابلہ کر سکتا؟ اس لیے میں نے دعویٰ کیا میرے نبی کی ذات اعلیٰ ہے، میرے نبی کی ذات کیا ہے؟ اور کیوں نہ ہو، جب ہمارا کوئی پیارا دنیا سے جاتا ہے ہم اسے قبر کی تحت میں اتارتے تو کیا پڑھتے ہیں؟ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ کیا ترجمہ کہ پیارے اللہ نے تجھے کسی مٹی سے اٹھایا، ہم کسی مٹی میں لٹا رہے ہیں، کل قیامت والے دن اللہ اسی مٹی سے اٹھائیں گے۔ سننا ذرا نبی کی ذات کا تعارف کروانے لگا ہوں۔ ہمارا نظریہ ہے کہ عام انسان دنیا کی مٹی سے بنا ہے۔ کس مٹی سے بنا ہے؟ اور نبی بنے ہیں جنت کی مٹی سے، اور امام الانبیاء بنے ہیں جنت الفردوس کی مٹی سے۔ دنیا کی مٹی جنت کی مٹی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ساری کائنات کے انسان مل کے ایک نبی کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جنت کی مٹی جنت الفردوس کی مٹی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ سارے نبی مل کے آمینہ کے لال کی عظمت اور شان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ میرے نبی کی ذات کیا ہے؟ آئیے ذرا، میں نے کہا بات سمجھانے کے لیے طالب علم اپنے انداز میں نبی کی ذات کا تعارف کروانے لگا ہے۔ اگر تو مجھ سے پوچھے گا کہ نبی کی ذات کا مقام کیا ہے، میں تو اپنے نبی کا مقام یوں بیان کیا کرتا ہوں کہ جو حضور انور ہیں، دو جہاں کے پیغمبر ہیں، محبوب رب انور ہیں، جو شافی محشر ساقی کوثر خلق عظیم رحمت للعالمین ہیں، جو کائنات میں برتر ہیں، محبوب رب انور ہیں، خدا کی قسم تمام انبیاء کے افضل ہیں۔ سبحان اللہ۔ آتا یار کوئی گل نہیں، میں کام چکی جا رہا ہوں، تجھے سبحان اللہ کٹائی جا رہے ہیں، کہہ دو سبحان اللہ۔ میرے نبی کا مقام کیا ہے؟ میرے نبی کی ذات کا تعارف کیا ہے؟ میں نے کہا اگر تو مجھ سے پوچھے گا، میں تو اپنے نبی کی ذات کا تعارف یوں کروایا کرتا ہوں کہ جو حسین ہے، دل نشین ہے، محجبین ہے، بہترین ہے، بال یقین ہے، جو صاحب جمال ہے، صاحب کمال ہے، رحمت سے مالا مال ہے، فضل ذو الجلال ہے، جناب آمینہ کا لال ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ میرے نبی کی ذات کا تعارف ہے۔ اگر وہ بولے تو اللہ کا قرآن بنتا ہے، اگر ہاں کرے تو چیز حلال ہوتی ہے، اگر نہ کرے تو چیز حرام ہوتی ہے۔ یہ میرے نبی کا مقام ہے۔ میرا نبی نظر اٹھا دے آسمان کو بلندیاں ملتی ہیں، نظر جھکا دے زمین کو وسعتیں ملتی ہیں، چہرہ ظاہر کر دے دن کو اجالا ملتا ہے، شربے بکیر دے رات کو اندھیرا ملتا ہے، قرآن پہ سوار ہو تو معراج ہوتا ہے، صدیق کے کندھے پہ آئے تو ہجرت ہوتی ہے۔ یہ میرے نبی کی ذات کا تعارف ہے۔ میرے نبی کو پسینہ آ جائے گلشن مہکنے لگتے ہیں، یہ میرے نبی کا مقام ہے۔ میرا نبی مسکرا دے تو جنت کو بہاریں مل جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے نبی کی ذات اعلیٰ ہے۔ میرے نبی کی ذات کیا ہے؟ میں نے کہا اگر میں اپنے نبی کی ذات کے سبھی معجزات بیان کرنے لکھوں تو گھنٹوں چاہیے۔ کتنے چاہیے؟ لیکن ابھی ربیع الاول گزرا، میرا دل کرتا ہے میں ایک دو ذات کے معجزات ولادت کے حوالے سے سنا دوں اگر آپ سبحان اللہ کہیں۔ میرے بھائیوں اندازہ کرو، تصور کرو، جب حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پتہ چلا ہوگا کہ ایک مہینہ مدینے میں میرے خامد بیمار رہ کے اپنے رب کے پاس چلے گئے، ابھی چند ماہ ہوئے شادی کو، تو دل پہ کیا بیتی ہوگی؟ حضرت آمینہ فرماتی مجھے اس بات کا فکر نہیں، باوجود اس کے کہ عرب کا معاشرہ، عرب کا ماحول بیوہ کو قبول نہیں کرتا، فرمایا مجھے اپنی فکر نہیں، اگر مجھے فکر ہے تو اپنے یتیم بیٹے کی۔ پہلا کمال میرے محبوب کی ذات کا آ رہا ہے۔ میں نے عرض کیا آپ کو کیسے یقین کہ آپ کے پیٹ میں بیٹا ہے؟
بیٹی بھی تو ہو سکتی ہے نا، بیٹا ہے کہ بیٹی یہ جاننے والا کون ہے؟ اللہ۔ فرمایا اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اسی رب نے مجھے بتایا۔ میں نے کہا کہ آپ کو کیسے بتایا؟ فرمایا جب سے عبداللہ کی نشانی میرے شکم میں آئی ہے، ہر مہینے مجھے کسی نہ کسی جلیل القدر پیغمبر کی زیارت ہوتی ہے، اور وہ خواب میں مجھے مبارک دیتے ہیں، آمینہ مبارک ہو تو آخری نبی کی اماں بننے والی ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا یہاں صرف یہ نہیں، یہاں تو ہر ادا ہی نرالی ہے، ہر بات ہی نرالی ہے۔ فرمایا یہاں تو یوں بھی ہوتا ہے، اگر میں پتھروں پہ قدم رکھتی ہوں اللہ پتھروں کو بھی نرم کر دیتے ہیں۔ میں پانی لینے کے لیے کنویں پہ جاتی ہوں، باقی عورتوں کو ڈول کھینچنا پڑتا ہے، میری باری آتی ہے مجھے ڈول کھینچنا نہیں پڑتا، پانی اٹھ کے قدم چوم لیتا ہے۔ رات کو باہر نکلو، آسمان کے ستاروں سے آواز آتی ہے، آخری نبی کی امنا تجھے سلام ہو، درختوں کے قریب سے گزرتی ہو، پتوں سے آواز آتی ہے، آخری نبی کی امنا تجھے سلام ہو۔ سننا میرے نبی کی ذات آ رہا ہے، میں پہلے ذات سمجھاؤں پھر اپنے نبی کی بات بھی سمجھاؤں گا۔ میرے بھائیوں توجہ رکھنا، میرے نبی کی ذات کی بات آئی ہے، علماء نے سیرت کی کتابوں میں ایک واقعہ اور نقل کیا ہے۔ میرے اور آپ کے پیارے محبوب کی دادی اماں حضرت آمینہ کے پاس آئی، آ کر کہنے لگی آمینہ تجھ سے ایک بات کرنی ہے، ایک سوال پوچھنا ہے۔ اماں جان کیا بات ہے؟ کون سا سوال ہے؟ کہا یہ سوال میرا بھی ہے، سردار عبد المطلب کا بھی ہے، اور پوری برادری کا ہے۔ اماں میں نے ایسا کون سا کام کر دیا کہ آپ کو بھی سوال ہے، حضرت کو بھی سوال ہے، پوری برادری کو بھی سوال ہے؟ آمینہ عرب میں رواج ہے کہ بیوہ خوشبو استعمال نہیں کیا کرتی، اور تیرا خامد عبداللہ ایسا تھا کہ اس کے جواب اور کمال کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ 18 سال کی عمر میں وہ اپنے رب کے پاس چلے گئے تو خوشبو استعمال کرتی ہے، لوگ ہمیں تانا مارتے ہیں۔ حضرت آمینہ فرماتی ہے اماں جان مجھے تو اس دکان کا بھی نہیں پتا جہاں سے خوشبوئیں ملتی ہیں، اور جس نے لا کے دینی ہے وہ تو اپنے رب کے پاس چلا گیا، میں خوشبو کہاں سے استعمال کروں گی؟ آمینہ خوشبو تو استعمال کرتی ہے جس راستے سے گزرتی ہے، راستے مہک جاتے ہیں، جس برتن میں کھانا کھاتی ہے، پانی پیتی ہے، جس بستر پہ بیٹھ جائے وہ مہک جاتے ہیں۔ نہیں یقین آتا اپنا ہاتھ سونپ کے دیکھ، تیرے ہاتھ سے بھی خوشبو آتی ہے۔ حضرت آمینہ فرماتی ہے اماں اس خوشبو کی بات کرتی ہے، آپ اسی کی بات کر رہی ہو؟ فرمایا یہ میں لگاتی نہیں، یہ تو میرے جسم سے نکلتی ہے۔ فرمایا کیا مطلب؟ فرمایا جب سے عبداللہ کی نشانی میرے شکم میں آئی ہے اللہ نے میرے جسم سے خوشبوؤں کو مہکا دیا۔ میرے نبی کی ذات اعلیٰ ہے، میرے نبی کی ذات کیا ہے؟ اگر آپ سبحان اللہ کہیں تو میں یہاں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں، اللہ اکبر۔ صرف میرے نبی کی ذات اعلیٰ نہیں، جس کی نسبت میرے نبی کے ساتھ ہو جائے اللہ اسے بھی اعلیٰ بنا دیتے ہیں، کہو بے شک۔ میں اس پہ آسان سی مثال دیتا ہوں، یہ عوامی مجمع ہے نا، عوامی مجمع میں بات عوامی طرز پہ کرنی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ میرے محبوب کے ایک صحابی ہیں جن کا نام حضرت سفینہ ہے رضی اللہ تعالی۔ وہ کشتی پہ سفر کر رہے تھے، کشتی ٹوٹی، ایک کنارے پہ اترے، آگے جنگل تھا، جنگل میں سفر شروع کیا، سامنے شیر آیا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ابھی حضرات صحابہ کی باتیں کر رہے تھے تو پھر سنو نسبت کسے کہتے ہیں۔ شیر سامنے آیا، اس نے صحابی کو دیکھا، دھاڑا، طاقت کا مظاہرہ کیا، طاقت کا اظہار کیا کہ میں تجھے ابھی کھاؤں گا، مجھے تازہ گوشت ملے گا۔ صحابی کے ذہن میں بھی عجیب بات آئی، جب وہ دھاڑا نا تو صحابی بھی فرمانے لگے او شیر تجھے اپنی طاقت پہ ناز ہے، مجھے محمد کی نسبت پہ ناز ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی پہ میں نے ایک بات اور سنانی، چونکہ ہمارا جلسہ ہے، ہم نے بات سمجھنے کے لیے سمجھانے کے لیے رکھا ہے، سنیے گا۔ حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کہہ دو رحمۃ اللہ علیہ، حضرت نے واقعہ لکھا ہے، یہ پہلے والا واقعہ بھی ذہن میں رکھنا، اس کو بھی سنیے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت فرماتے ہیں پہلے زمانہ میں دو آدمی سفر پہ نکلے، کہاں نکلے؟ سفر۔ ایک تھا عیسائی اور ایک تھا مسلمان، چلتے گئے پیدل، جنگل، بیابان، پہاڑ، یوں سفر تھا۔
ابھی ان کی منزل میں 2 دن باقی تھے کہ ان کا کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا، پوشاکات ختم ہو گیا۔ اللہ اکبر، اب کیا کریں، نہ دکان نہ مکان، مر جائیں گے بھوکے۔ مشورہ کرتے، کہتے یوں کرتے، ایک دن مسلمان اپنے عقیدے کے مطابق دعا مانگے گا، ایک دن عیسائی دعا مانگے گا۔ پہلا دن مسلمان کا طے ہوا، مسلمان سائڈ پہ ہوا، اللہ بس تو ہی تو ہے۔ کیا ہے؟ یہ نسخہ میرے بھائیو، چھوٹا ہوں، طالب علم ہوں، لیکن بڑوں سے سنا ہے، جتنے بھی گنہگار ہو کچھ نہیں ہوتا، جس نے بھی کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جس کا یہ نظریہ ہے کہ مشکل کشا کوئی اور نہیں، مشکل کشا کون ہے؟ بس یہ عقیدہ پکا ہونا چاہیے۔ بس گنہگار جتنا بھی ہو، گنہگار جتنا بھی ہو، ٹینشن نہ لو۔ ہم وہ مولوی نہیں جو کہتے نہیں بس نہ، میرے بھائی ہمیں ہمارے بزرگوں نے بتایا وہ وقت کے ولی کو گنہگار کر دے، گنہگار کو وقت کا ولی کر دے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ گناہ سے نفرت ہونی چاہیے، گنہگار سے نفرت نہیں ہونی چاہیے۔ ساری ترتیبیں الٹ ہو گئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ خیر، تبھی تو تم ہم سے دور دور ہو کے بیٹھتے ہو، ہم آپ کو قریب قریب کرنا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ گناہ سے نفرت ہونی چاہیے، گنہگار سے نفرت ہے۔ تو اس لیے جب کوئی ایسا وقت آن پڑے نا، پھر یہ نہ سوچنا میں تو گنہگار ہوں، ٹوٹے ہوئے دلوں کی وہ بہت جلد سنتا ہے، لیکن نظریہ یہ ہو کہ بس تو ہی تو ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو بھی نہیں، بس تو ہی تو ہے۔ مسلمان نے کہا اللہ تو ہی تو ہے۔ اس نے دعا ختم کی نا، ایک آدمی آیا، اس نے کہا مسافر ہو؟ جی مسافر ہے۔ یہ لو، انہوں نے وہ ٹفن کھولا تو گرم گرم کھانا، اس نے اللہ کا شکر ادا کیا، دسترخوان لگایا، عیسائی کو کہا آ جا بھی کھانا کھا لے۔ اللہ اکبر۔ دوسرا دن آیا تو عیسائی کو ٹینشن ہی کوئی نہیں، عیسائی کو، مسلمان سوچتا ہے یار میں تو مسلمان سی، میں تو دعا مانگی کام ہو گیا، ادھر کی بڑھے گا، پر انہوں ٹینشن ہی کوئی نہیں۔ جب تو ٹائم آیا کھانے کا، وہ بھی سائڈ سے ہوا، انہیں بھی ہاتھ چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ جب اس نے دعا ختم کی نا، پھر ایک بندہ آیا، کہنے لگا مسافر ہو؟ جی مسافر ہے۔ اس نے 2 ٹفن دیے۔ کتنے ٹفن دیے؟ 2۔ مسلمان پہلے پریشان سے جب انہیں 2 ٹفن دیکھے، اللہ اکبر، انہیں طوطے اڑ گئے۔ کی اڑ گئے؟ طوطے اڑ گئے۔ اس نے جلدی سے دسترخوان بچھائی، کھانے لگا۔ اس نے کہا آ جا۔ اس نے کہا ہاں میں تو نہیں آتا۔ اس نے کہا آ جا۔ اس نے کہا نہیں میں نہیں آتا۔ اس نے کہا آ جا، ٹفن اللہ نے 2 دیے ہیں تو خوشخبریاں بھی 2 سنا۔ اچھا کئی بندیاں نا غلط فہمی ہوتی ہے۔ میں واقعہ بیان کر رہا ہوں حضرت حکیم الامت مجدد ملت حضرت تھانوی کی کتاب سے، وہ کہیں گے قرآن جو دکھاؤ، کتوں دکھاؤ؟ اللہ ہر کلی بندیاں نہیں مانی گئی، حدیث تو دکھاؤ۔ میں نے کہا یہ واقعہ قرآن میں بولتے نہیں، یہ واقعہ حدیث میں، ہاں حضرت تھانوی کی کتاب میں ہے، وہاں سے دکھائیں گے۔ بات ٹھیک ہے، بات سمجھو؟ اللہ اکبر۔ خیر، تو حضرت نے 2، اس نے کہا آ جا، اگر ٹفن 2 ملے ہیں تو خوشخبریاں بھی کتنی؟ انہوں نے کہا پہلے خوشخبریاں۔ اس نے کہا پہلے خوشخبری اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ تھکا میں بول دے تسی نے سبحان اللہ۔ ابھی تو میں نے پہلے اپنے عنوان کے پہلے جز پہ بات شروع کی ہے، انشاءاللہ دوسرے پہ بھی کریں گے، کہو انشاءاللہ۔ اس نے کہا دوسری خوشخبری، اس نے کہا تجھے تو اپنا ہی نہیں پتا تیرا مقام کیا ہے۔ اس نے کہا کیا مطلب؟ اس نے کہا تجھے پتا میں نے کیا مانگا تھا؟ میں نے مانگا تھا اللہ یہ بندہ جس نبی کا امتی ہے، اس نبی کا اگر تیرے ہاں کوئی مقام اور شان ہے تو ہمیں کھانا دے۔ اس نے کہا تو نے مانگا تو 1 ٹفن ملا، میں نے تیرے نبی کا واسطہ دے کے مانگا 2 ٹفن ملے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں، ہم غیروں کے پیچھے دوڑے تھے، غیروں کے پیچھے دوڑے تھے، ہمیں پتہ ہی نہیں۔ نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے، جس کی نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں۔ خود خدا نے نبی سے یہ فرما دیا جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ اور یہ قرآن کریم کی آیت کا مفہوم ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ میرے بھائیوں میرے نبی کی ذات اعلیٰ ہے، ایک دفعہ سارے کہہ رہے میرے نبی کی ذات کیا ہے؟ اعلیٰ۔ صحابی نے آگے سے جواب دیا، اور شعر یہاں سے بات چلی تھی
تجھے اپنی طاقت پہ ناز ہے، مجھے حضور کی نسبت پہ ناز ہے۔ علماء نے لکھا ہے وہ شیر آیا، حضرت کے تلوے چاٹنے لگا، آگے آگے چل پڑا۔ آپ پیارے تجھے جنگل سے باہر نکال کے آؤ، کیوں؟ تو اپنے کام نہیں آیا، تو اللہ اور اللہ کے رسول کے کام آیا ہے۔ جنگل سے باہر نکالا نا، پھر اس نے اپنے منہ کو حرکت دینا شروع کی۔ صحابی فرماتے میری بلا جانے میں کون سی جانوروں کی بولیاں سمجھتا تھا، میں حضور کی بارگاہ میں کارگزاری سنانے کے لیے پہنچا، سفر ختم ہوا، میرے محبوب نے مسکرا کے کہا سفینہ وہ جاتی مرتبہ شیر کیا کہتا تھا؟ آقا میں جانوروں کی بولیاں نہیں سمجھتا، مجھے نہیں پتا وہ کیا کہہ رہا تھا۔ فرمایا میں بتاؤں کیا کہہ رہا تھا؟ اللہ کے نبی آپ کو کیسے پتا؟ فرمایا تیرے آنے سے پہلے جبرائیل امین بتا کے گئے ہیں۔ تو میں نے کہا پتا چلا صحابہ کی باتیں صرف انسانوں کو فرشوں پہ اچھی نہیں لگتی، بلکہ رب رحمان کو عرشوں پہ بھی اچھی لگتی ہے۔ میں نے کہا صحابی بعد میں پہنچے، جبرائیل امین پہلے بتا کے گئے، کیا بتا کے گئے؟ فرمایا سفینہ وہ شیر کہہ رہا تھا، سفینہ اگر وہ حضور کا غلام ہے تو میں حضور کے غلاموں کا بھی غلام ہوں۔ جس طرف بھی چشم محمد کے اشارے ہو گئے، جتنے ذرے آئے سب ستارے ہو گئے۔ میرے نبی کی ذات اعلیٰ ہے، ایک دفعہ مل کے سب کہہ دو میرے نبی کی ذات کیا ہے؟ ایک بات اور میرے ذہن میں آ رہی ہے، اگر سبحان اللہ کہو تو سنا دیتا ہوں۔ میرے نبی کی عمر مبارک 6 سال، ذات کے حوالے سے یہ آخری بات، پھر بات کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ اکبر، میرے نبی کی عمر مبارک کتنی؟ اللہ نے دنیا کے جو رشتے بنائے ہیں، اللہ کی قسم بڑے خوبصورت بنائے، یہ میں نے اور آپ نے تباہی پھیر دی ہے۔ سب سے پیارا رشتہ چچا کا رشتہ، پھوپھی کا رشتہ، اور ہم نے اسے شریکے کا نام دے کے برباد کر کے رکھ دیا۔ اور کہتے کیا ہے کہ دوستی کے رشتے بہت اچھے ہیں، میں دوستی کے رشتوں کا انکار نہیں کرتا، لیکن میرے بھائیوں جو رشتے رب نے بنائے ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ان سارے رشتوں میں 2 رشتے بڑے پیارے ہیں۔ کتنے رشتے؟ دادا دادی، پوتا پوتی۔ گھروں میں چھوٹے چھوٹے پوتے پوتیاں دادا دادی کے ساتھ کھیلتے کتنے پیارے لگتے ہیں۔ تصور کرو دادا ہوں جناب عبد المطلب جیسے، پوتے ہوں محمد مصطفیٰ جیسے صلی اللہ علیہ وسلم، کیسا لگ جمتا ہوگا۔ اللہ نے والد کا سایہ پہلے اٹھا لیا، 6 سال کی عمر میں والدہ بھی اللہ کے پاس پہنچ گئی، اب دادا ہی والد بھی ہیں، والدہ بھی ہیں، اور جان دیتے تھے سردار عبد المطلب میرے محبوب پہ ایک لمحے کے لیے بھی اپنے آپ سے جدا نہیں ہونے دیتے۔ میرے محبوب 6 سال کی عمر مبارک ہے، چلتے ہوئے آئے اور آ کر میرے اپنے دادا کی گود میں بیٹھے۔ سردار عبد المطلب نے یوں نگاہ اٹھائی ہے، اپنے پوتے کے چہرے پہ نگاہ پڑی نا تو آنکھ میں تکلیف محسوس ہوئی۔ میرے بھائیوں عقیدہ بنائیے، جس پہ مشکل آئے وہ مشکل کشا نہیں ہوا کرتا، مشکل کشا ہے تو صرف میرے اللہ کی ذات ہے۔ میرے محبوب کی آنکھ میں تکلیف دیکھی نا، فوراً مشورہ کیا کون علاج کر سکتا ہے؟ فرمایا وہ جنگل میں جو راہب ہے نا وہ راہب علاج کر سکتا ہے۔ جو اپنے پوتے کو سینے سے لگایا لے کے چل پڑے۔ میں نے کہا آسمان بھی جھونک کے کہتا ہوگا، زمین بھی جھونک کے کہتی ہوگی سردار عبد المطلب نے کیسی قسمت پائی ہے، بیٹا ملا تو عبداللہ جیسا، پوتا ملا تو مصطفیٰ جیسا۔ راہب کے دروازے پہ پہنچے، یوں دستک دی، وہ اندر چلا کاٹ رہا تھا۔ اللہ اکبر، ٹس سے بس نہ ہوا، اللہ اینا چلے آئے تو بچا لے، کہہ دو آمین۔ وہ تو مراد تبلیغی جماعت دا چلا نہیں جس پر میری دور کر دیو۔ اللہ اکبر، یہ تو مراد وہ چلا ہے نہ نماز نہ روزہ نہ حج نہ زکات نہ عورتوں تو پردہ نہ حلال تے حرام، کلا چلا ہی چاہیے، کلا کی چلا ہی چاہیے۔ اور پھر وہ کیا کہتے ہیں، اچھا کاروبار ٹھیک نہیں، سویرے آنا میں کوئی طویل ہے، کروڑ پتی ہو جائے گا، کی ہو جائے گا؟ جاپوں میں چھاڑ مار کے پہنچ جاتے ہیں، طویل کے پچھلے اٹھن لگے، کہتے جناب ایسے ڈبے 500 پا جو، کتنا پا جو؟ آپ کو پتہ ہی نہیں لگتا بھی کیویں پے کے آپ کو مار دے رہے۔
کروڑا تویز تینوں دے دیتا تے تیرے کو 500 کہتے جی معرفت ہے میں کہا اللہ کرے کہ معرفت سانو سمجھ دوسری دفعہ دستخط نہیں اب اٹھ کے دوڑا نہ جوتا پہنا سر کے بال بکھرے ہوئے دروازے پہ آیا دروازہ کھولا سامنے سردار کھڑے ہیں دیکھ کر کہنے لگا سردار آنا تھا تو بتا کے تو آتے فرمایا کیا ہوا یہ پوچھئے کہ کیا نہ ہوا تھوڑا سا وقت اور گزر جاتا میں بھی برباد میرا گھر بھی برباد کیسے آنا ہوا آپ نے یوں اشارہ کیا پوتا ہے یتیم ہے عبداللہ کا نور نظر ہے آنکھ میں تکلیف ہے تو علاج کرنے کا علاج کے لیے آیا ہوں سننا میرے بھائیوں جب اس راہب نے یوں نگاہ اٹھا کے میرے محبوب کے چہرے پہ ڈالی نا جب حسن کا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے پھر دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا دیکھ کر کہنے لگا سردار مجھے تیاری کا وقت دے میں تیاری کرنا چاہتا ہوں آپ نے سوچا بھی تو چھوٹی چھوٹی رگڑے گا تو دعائی تیار حضرت اندر چلے جائیں ایمان والوں بھلا کیا تیاری کرتے ہیں اس نے غسل کیا کیا نیا جوڑا پہنا خوشبو لگائی اپنی کتاب کو سینے سے لگا کے میرے محبوب کے سامنے دو زانو ہو کے بیٹھا کتاب کھولتے ہیں میرے نبی کا چہرہ پڑھتے ہیں کتاب کھولتے ہیں میرے نبی کا چہرہ پڑھتے ہیں جب تسلی ہوگی کہتا سردار کیسے آنا ہوا تجھے بتایا تو ہے پوتا ہے یتیم ہے عبداللہ کا نور نظر ہے آنکھ میں تکلیف ہے علاج کے لیے آیا ہوں سردار کن کے علاج کی باتیں کرتا ہے ان کے علاج کی باتیں کرتا ہے جن کو اللہ نے ساری کائنات کے لیے شفا بنا کے بھیجا سردار کہنے لگے کیسی بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی تیری بات تو کہنا کیا چاہتا ہے اور اس نے کہا سردار یوں کیجئے اپنے پوتے کی ننھی انگلی لیجئے انہی کا لعاب نکالیے اور ان کی آنکھ میں لگا کے دیکھیے سردار نے میرے محبوب کی ننھی انگلی لی ہے یوں لعاب نکالا یوں آنکھ میں لگایا اللہ کی قسم لعاب کے لگنے میں دیر تھی لیکن شفا کے آنے میں دیر نہیں یہی تو میں عرض کر رہا ہوں دنیا والوں میرے نبی کی ذات بھی اعلیٰ ہے میرے نبی کی بات بھی میرے نبی کی بات آئیے ذرا دوسرے عنوان کے دوسرے حصے پہ آتے ہیں پوری توجہ رکھنا اب آپ کا مجھے ذوق چاہیے عقیدہ ختم نبوت اللہ اکبر میرے بھائیوں ہمارا عقیدہ ہے حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ نے جو نبوت کا سلسلہ شروع کیا وہ میرے اور آپ کے پیارے محبوب جناب محمد مصطفیٰ سب کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم پہ آگے ختم ہو گیا اب قیامت تک میرے محبوب کے بعد کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو چکے قرب قیامت آئیں گے نبی بن کے نہیں میرے نبی کے امتی بن کے آئیں گے اب قیامت تک کوئی نبوت کا دعویٰ کرے وہ دجال کذاب بے ایمان جھوٹا لعنتی تو ہو سکتا ہے لیکن اللہ کا نبی ہو سکتا نہیں ایسے پوری آواز کے ساتھ اللہ کا نبی ہو سکتا میرے بھائیوں توجہ کیجئے گا عقیدہ ختم نبوت پہ 100 قرآن کریم کی آیات 210 احادیث مبارکہ اور امت کا پہلا اجماع